آپ پاکستانی میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً سبھی لوگ آپ کو سکینڈل سے بھرپور سنسنی خیز خبریں سنائیں گے یا اپنی من پسند کہانیاں بیان کریں گے۔ پاکستان کے مسائل کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کو اس کے جرنیلوں نے جو جو سوغات لا کے دی، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسے لوگ وہ کہاں سے کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ پاکستانی سارے سیانے کہاں ہیں؟ کوے جو ہوتے ہیں، سیانہ ہوتا ہے نا کوا، تو سیانہ کوا کہاں گرتا ہے؟ ہمیشہ غلاظت پر گرتا ہے۔ پاکستانی بھی سارے ہیں، یہ گریں گے تو غلاظت پر گریں گے اور اس کے بعد ریئلائز کریں گے 35 سال کے بعد۔ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آئے؟ ہمارے یہی جرنیلی پبلک لے کر آئے، جرنیلی آقا رولرز یہ لے کر آئے۔ نواز شریف صاحب 35 سال تک اس ملک پر مسلط رہے اور لوگ کہتے رہے واہ واہ یہ جناب ہمارا رابر ہے، یہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہے، یہ ہمیں باہر کسی منزل پر پہنچا دے گا۔ 35 سال پتہ چلا کہ دائرے کے سفر میں چل رہے تھے اور فوجی جنتا ان کو چلا رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسی پبلک کو، اسی سیانے کان کو، چاہے میں ہوں پاکستانی، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان سب کو کس کے پیچھے لگا دیا؟ عمران خان کے پیچھے، کہ جناب یہ نیا پاکستان بنائے گا۔ اس نے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ تو اسے سب سے پہلے سب کچھ دے چکا تھا، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کی مدد کے لیے آیا، آپ سارے اس کے ساتھ ہو لیں۔ پھر پتہ چلا کہ 4.25 سال کے اقتدار کے بعد اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب غلطی کی جو کہ اس نے مانی۔ میری یہ بھی غلطی ہے، میری وہ بھی غلطی ہے، اس کی کون سی غلطیاں گنوائیں؟ ایک لاڈلے بگڑے ہوئے بے وقوف بچے کی یا بابے کی کون سی کہانیاں آپ کو یاد کریں؟ اس نے کوئی اچیومنٹ آپ کو نہیں بتائی ہے، جو بتایا اس نے کہا یہ کیا تو میری غلطی تھی، وہ کیا تو میری غلطی تھی۔ جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف تھا تب تک زبان اس کی بند تھی، جب وہ اپنے منصب سے ہٹ گیا تو اب اس کے خلاف جو ہے وہ آپ جو مرضی ہے بولیں۔ بات تو تب ہے کہ آپ اس وقت گفتگو کریں جب کوئی اختیار میں ہو، لیکن کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ فوجی جرنیل یہ ڈھونڈ کے ایسی سوغاتیں کیوں لاتے ہیں؟ یہ صرف اس مقصد کے لیے لاتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے مسیح ہیں۔ لائق آدمی ان جرنیلوں کے نہ تو بہلاوے پسلاوے میں آتا ہے، نہ وہ ان کی چکنی چوپٹی باتوں پر ایگری کرتا ہے، وہ ان سب کو ٹھڈ پر لکھتا ہے۔ یعنی پبلک میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کسی جرنیل کی چاپلوسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان سے تعلقات بڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی جاننے بوجھنے والا ہو، کوئی فیملی میں ہو، کہیں عزیز و اقارب میں ہو، سلام دعا ضرور کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کے آگے پیچھے پھرے۔ اس کے آگے پیچھے کون پھرتے ہیں؟ جو رسہ گیر ہوں، جو لوگوں کے ارد گرد کے ماحول پر لوگوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہوں، جو کسی نہ کسی طرح سے چور ڈاکو اچکے لفنگے ہوں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہیں۔ ورنہ پڑھے لکھے انسان کا کیا کام کہ وہ اس طرح کی غلاظتوں میں پڑے؟ تو یہ سارے رسہ گیر لوگ ان جرنیلوں کے آس پاس جاتے ہیں، پھر ان میں سے یہ ہیرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے تھم نیل پر دیکھا، میں نے یہ کہا کہ ان نمام مسیتی سٹ گئی، یعنی جو نابینا بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کی فیملی میں کوئی جینیٹیکل پرابلم ایسا ہوا جینیٹکس میں کہ فیملی میں کزنز کی شادیاں مسلسل ہوتی رہیں تو ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو اندھا پیدا ہوا، اس کو ماں نے حل کیا ڈھونڈا کہ اس کو مسجد میں بھیج دو، چندہ شندہ ملتا رہے گا، یہ یعنی بڑا ہو جائے گا اور مذہب کی تعلیم ہوگی تو پھر یہ مذہبی پیشوا بنے گا۔ تو مذہب ہم نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو اور کسی کام میں فٹ نہیں ہو سکتے تھے، ان کو ہم نے ادھر لگا دیا کیونکہ وہ نابینا ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بائی چائس جو ہے وہ مذہب کی تعلیم میں جاتے ہیں، جیسے ذاکر نائک ہیں، جیسے ڈاکٹر مرحوم مرتضیٰ صاحب ہیں، یا جیسے آپ گاندھی صاحب ہیں، یا اور بہت سارے۔ لیکن ہم ان لوگوں کی بات کریں جو سرکمسٹانسز کی وجہ سے کچھ نہیں، کسی اور جگہ پہ فٹڈ نہیں ہو سکتے، تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ پنجابی کا محاورہ ہے۔
تو جناب ہم نے کیا کیا کہ جو معاشرے میں نالائق لوگ تھے، ہمارے جرنیل وہ ہمارے اوپر حکمران، ہمارے آقا، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعلیٰ کر کے ہمارے اوپر بٹھا دیتے۔ پبلک کیا ہے؟ پبلک سیانہ کہاں ہے؟ اس نے غلاظت پر گرنا ہے، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اس کے پیچھے وقت برباد کرتے ہیں، وقت برباد کرنے کے بعد پھر وہی ہمارے جرنیل کسی اور کو دکھا دیتے ہیں، پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو پنجابی کا ایک اور محاورہ انہوں نے کہا، انے نو نہ مارو، انے دی ماں نو مارو، تاکہ مزید انا کوئی پیدا نہ ہو۔ یعنی اندھے کو مارنے کا کیا فائدہ؟ اندھے کی ماں کو مار دو کہ مزید کوئی اندھا جنم نہ لے سکے۔ تو عمران خان کو کچھ لان تان کرنے کا یا نواز شریف کو لان تان کرنے کا کیا فائدہ؟ جو یہ جرنیلی طبقہ ایسے نالائق، نکھٹو، ناکام، بیہودہ لوگ تلاش کر کے لاتے ہیں، ان کے بارے میں سوچیے، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا انسان ان کے قابو نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ان جرنیلوں کو بتائے گا کہ بھائی جی آپ یہ ساری بے وقوفی جو مار رہے ہیں نا، اس بے وقوفی اپنی کو گھر رکھی، میرے سامنے مت آئیے۔ تو یہ کسی ایسے شخص کو اقتدار کی مسند پر لانے کے ہم ہی نہیں بھرتے ہیں، پہلے تو وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ کسی طرح کوئی پولیٹیکل موو کرا کے وہ الٹیمیٹلی اس اقتدار کی پوڑی پر پہنچ گیا، تو یہ جرنیل جو ہیں وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں برداشت ہے؟ حالانکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا، فوج کے 90,000 قیدی ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے تھے، اور وہاں پر منت سماجت سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ 2 آدمی کہیں کھڑے ہوں تو وہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، 90,000 نے اکٹھے ڈال دیے تھے۔ لیکن جب وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی وزارت عظمیٰ پر پہنچ گیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمیں کھا جائے گا، ہماری تو یہ ساری تسلط اور جو کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ تو آگے چل ہی نہیں سکے گا، اس کو پھانسی لگا دیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف کو لے، پہلے محمد خان جنیجو کو لائے کہ یہ بالکل اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کو چلاتے ہیں، تو وہ انٹیلیجنٹ انسان ثابت ہو، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا نواز شریف کے ذریعے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ کس طرح کی انہوں نے چالیں چلی۔ تو الٹیمیٹلی یہ نالائق سے نالائق تر، یعنی نواز شریف کتنا نالائق تھا اس سے کوئی 100 گنا نہیں 1000 گنا نالائق عمران خان لے۔ اب ہمیں یہ قصیدے ان کے پڑھتے رہے جب تک وہ اقتدار میں 3.25 سال تک رہا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں۔ دونوں کی آپس میں اب کوٹی بھی ہے اور آپس میں لڑائی بھی ہے۔ جرنیل اس کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں اور یہ ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو تھا نواز شریف، اس کی بیٹی کہتی تھی، وہ مریم نواز، کہ میرے پاس تو ویڈیوز ہیں، یہ سارے رسہ گیر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے سفر کو ایک دائرے کا سفر بنایا ہو، یہ آپ کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی ایسے انٹرسٹ کے پیچھے ہیں جو ان کا ذاتی انٹرسٹ۔ ان کو کیا لگے کہ پاکستان پروگرس کر جائے، پاکستان ترقی کر جائے۔ نہ ان جرنیلوں کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ ان لائے ہوئے جو پٹھو ہیں ان کے، نہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور پاکستانی پبلک، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی دوسرا ہو، یہ سب سیانے کہاں اور سب غلاظت پر گرتے ہیں۔ سوچنے کا عمل یہ ہے کہ آپ انے نو نہ مارو، انے دی ماں نو مارو۔ اگر یہ معاشرہ درست ہو جائے اور جو جرنیلی طبقہ ایسے سیاستدان لاتا ہے ان سب کے ساتھ اپنا سوشل بائیکاٹ رکھے، ان کو دعوتوں پر مت بلائے، ان کے ساتھ اپنی تصویریں مت کھینچے، تو یہ کب تک چلیں گے؟ یہ تھوڑی عرصے میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کیونکہ پبلک میں بھی لوگوں کے اوپر روب جھاڑنے کی، پبلک کو چھوٹا دکھانے کی ہوتا ہے نا، تصویر کسی اور کے ساتھ کھنچوا کے۔ ایک صاحب تھے ان کے، میں جو ہے وہ کہیں ان کے گھر مجھے جانا پڑ گیا، تو انہوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی، ان کے والد صاحب کی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس بندے کے ساتھ تو لوگ جو ہے وہ اپنی الیک سلیک ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے اکٹھی ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ تو ان کو اس کے بعد سمجھ آیا کہ انہوں نے وہ تصویر کس مقصد کے لیے لگوائی تھی اور کتنی شرمندگی کا باعث تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی پبلک ہے۔ پبلک جو ہے وہ دوسروں کو بتاتی ہے ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں، تو بنیادی طور پر تعلقات کون بتاتے ہیں؟
جو چور چکے ڈاکو ہوتے. تو بس اس طرح کے لوگ ہماری فوجی جنتا ہم پر مسلط کرتی رہے گی اور ہمیں اسی دائرے میں پھیرتی رہے گی جس دائرے میں ہم پچھلے نہ جانے کب سے پھیرے جا رہے ہیں. چاہے صوم و صلات کا پابند جرنیل ہو, چاہے حافظ قرآن لیں, چاہے انلائٹن ماڈریشن والا ڈانس ڈوس کرنے والا ہو, پاکستان کی ترقی ممکن نہیں جب تک یہ لوگ اپنی بیرکوں میں بیٹھیں گے. اور یہ بیرکوں میں تب بیٹھیں گے جب معاشرہ اتنی ایجوکیشن حاصل کر کے ان کے ساتھ راہ و رسم پر ایک ڈسٹنس پیدا کرے کہ ٹھیک ہے آپ کا پروفیشن ہے, آپ ضرور اس میں ایک اچھے سولجر کے طور پر کام کریں, لیکن ہمیں راستہ دکھانے کی کوشش مت کریں کہ ملک نے کس طرح سے چلنا ہے اور کیسے چلے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب پبلک تعلیم حاصل کرے گی. تعلیم کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی تعلیمی ادارے بنائے ہیں, نہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں. بچوں کو ہم رٹے لگوا رہے ہیں, فرنچائز اسکول ہر جگہ ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. فیل اونرز ہیں ان فرنچائز اسکولوں کے جن کے پاس پیسہ ہے, اور آگے انہوں نے آدھی قمیض اور بال کٹے ہوئے فیل یعنی میٹرک انٹرمیڈیٹ فیل لڑکیاں انہوں نے پڑھانے پر رکھی ہیں. تو یہ سارا ملک کا نظام ایسے چل رہا ہے, یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تو یہ ملک اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ چل رہا ہے. اس کا ڈیفالٹ ہو, اس کا کچھ ہو, یہ ان سے نہ تو کنٹرول ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ اس کا کوئی حل تلاش کر سکتا. یہ پاکستان کو مسائل ہیں جس پر سب کو سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. میں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. جن فرینڈ کو میرے سیانے کہاں کہنے پھر کو تھوڑی کوفت ہوئی, میں ان سے معذرت خواہ ہوں, لیکن بنیادی طور پر ہم پاکستانی دیکھتے نہیں کہ ہمارا مفاد کہاں ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ہم بس لکیر کے فقیر. اینی ویز ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے, تب تک کے لیے خدا حافظ.